بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ So students, today I am going to start our چیپٹر نمبر 23 وچ از قریش کی تعمیر سے پہلے بیت اللہ کی حالت۔ تو آج یہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی کوشچن کرتی ہوں جو پریویس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اصل میں جو میں نے کلاس نمبر 11 جو ہماری کلاس تھی اس میں نے اس لیے کوئی کوشچن نہیں کیا تھا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے وہ پولنگ میں پوچھ لیا تھا۔ اس میں جو آپ لوگ کو جو بھی سوال کا جواب مطلب رپلائی کرنا ہو، وہاں پر آپ لوگ آنسر مارک کر سکتے ہیں، اور میں نے آنسر بھی بتا دیا تھا انسٹاگرام پہ، اور جنہوں نے فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں، وہاں پر بھی کوشچن آنسر ہوتے رہتے ہیں۔ اوکے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ چلیں اس والی کا بھی میں انشاءاللہ اینڈ میں ہی بتاؤں گی کہ کیا کوشچن ہے۔ اچھا، قریش کی تعمیر سے پہلے بیت اللہ کی حالت۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بیت اللہ انسانی قد سے کچھ اونچا صرف رزم تھا۔ مطلب رزم کیا ہوتا ہے؟ سہیلی کہتے ہیں کہ رزم یہ ایک گارہ استعمال کیے بغیر پتھروں کو نا ایک دوسرے کے اوپر جوڑ دینے کو رزم کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ کہ گارہ استعمال کیے بغیر پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ دیتے ہیں نا، اس کو رزم کہتے ہیں۔ اور انسانی قد سے اونچا کہہ دینے سے بیت اللہ کی بلندی کا صحیح اندازہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، دوسروں نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے دیواریں 9 ہاتھ اونچی تھیں اور ان پر چھت نہیں تھی۔ جب اسلام سے پہلے قریش نے از-سر نو تعمیر کیا تو دیواروں کی بلندی 9 ہاتھ اور زیادہ کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا چیپٹر نمبر 23 اینڈ۔ اب پڑھتے ہیں چیپٹر 24۔ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا؟ آج یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، تو اینڈ تک سنیے گا۔ سہیلی کہتے ہیں کہ ابتدائی آفرینش سے آج تک خانہ کعبہ 5 مرتبہ تعمیر ہوا۔ اوکے، پہلی دفعہ حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ اسلام سے 5 برس پہلے قریش نے بنایا۔ دیکھیں، آپ لوگ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پہلے جو تھے حضرت شیث بن آدم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ بنیادیں رکھ دیں، تو بنیادوں کو دوبارہ جو تعمیر کیا دوسری دفعہ، وہ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ پھر تیسری مرتبہ اسلام سے 5 سال پہلے قریش نے بنایا۔ اوکے، چوتھی مرتبہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملحقہ پہاڑ ابو قبیس سے ایک چنگاری اڑ کر پردوں میں گری اور آگ بھڑک اٹھنے سے بیت اللہ جل گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک عورت خوشبو کے لیے دھونی دے رہی تھی کہ اس کی انگیٹھی سے ایک چنگاری پردوں پر گری اور اس کے نتیجے میں بیت اللہ جل گیا۔ بعض ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کے بارے میں حاضرین سے مشورہ کیا۔ وہ بیت اللہ کو گرانے سے ڈر گئے اور مشورہ دیا کہ اس کی شکستہ دیواروں کی مرمت کر دینا ہی مناسب ہے، اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ پسند نہ آیا اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا مکان جل جائے تو جب تک اس کو گرا کر نئے سرے سے نہ بناؤ خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے بیت اللہ کو گرا دینے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک پہنچے تو کہنے لگے ذرا اور گہرا کھودو۔ مزدوروں نے بنیاد کا ایک پتھر اکھاڑا تو نیچے سے آگ اور دہشت ناک منظر دیکھنے میں آیا، جسے دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور جہاں تک بنیادیں کھد چکی تھیں وہیں سے دیواریں اٹھانے کا حکم دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ کی دیواریں بنیادیں تک گر گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عارضی ستون بنا کر ان پر پردے ڈال دیے۔ اب لوگ ان کے گرد طواف کرتے تھے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح بیت اللہ طواف کرنے والوں سے خالی نہیں رہا، جیسا کہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور سخت لڑائی کی وجہ سے لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں دب کے بیٹھے تھے اور کسی انسان کو طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس دن ایک اونٹ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ چیپٹر بھی ہمارا اینڈ پر ہوا ہے، اور اب ہم 3rd چیپٹر پڑھیں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے تھے اس لیے۔ بیت اللہ میں تبدیلی، تو کیا کیا تبدیلی آئی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت چند تبدیلیاں بھی کی۔ بیت اللہ کا دروازہ زمین کے ساتھ برابر کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، بیت اللہ کی پچھلی طرف ایک دوسرا دروازہ کھول دیا۔ نمبر 3،
حتیم جو قریش نے خرچ کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ سے خارج کر دیا تھا، دوبارہ اس میں شامل کر دیا۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تبدیلیاں اپنی خالہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سن کر کی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے خرچ کی کمی کے باعث تعمیر کرتے وقت بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا تھا؟ نیز فرمایا اگر یہ مشکل نہ ہوتی کہ تمہاری قوم ابھی جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام لائی ہے تو میں بیت اللہ کی پچھلی جانب ایک دروازہ کھول دیتا اور موجودہ دروازہ زمین کے برابر کر دیتا، نیز حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا، اوکما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج ہمیں خرچ کی کمی کا کوئی عذر نہیں، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کو اثر نو طرح بنا دیا۔ تو یہ بھی ہمارا چیپٹر چھوٹا سا تھا، اینڈ پر ہوا ہے۔ ایک اور چیپٹر ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی بہت چھوٹا ہے اس لیے میں کروا رہی ہوں۔ بیت اللہ کا انہدام۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان کا مکہ معظمہ پر قبضہ ہوا تو اس نے کہا ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے کعبہ کی ضرورت نہیں، اس لیے اس نے گرا کر خانہ کعبہ کو اسی حالت میں کر دیا جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ وہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوا تو حارث بن ابی ربیعہ جو قنا کے نام سے مشہور تھا اور مشہور شاعر عمر بن ابی ربیعہ کا بھائی ہے، ایک اور آدمی کے ہمراہ آیا اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث بیان کی جو پہلے گزر چکی ہے۔ یہ سن کر بہت نادم ہوا اور دیر تک اس لکڑی کے ساتھ جو اس کے ہاتھ میں تھی زمین کوریدتا رہا، پھر بولا میری خواہش ہے کہ میں وہ بوجھ جو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تھا اسی کے سر رہنے دیتا۔ یہ بیت اللہ کی 5ویں تعمیر ہے، تو اس لیے میں نے یہ چیپٹر پڑھایا تاکہ وہ پورے 5 ہو جائیں کہ 5 بار تعمیر ہوا تھا نا، تو آپ لوگ کو یاد رہے گا ایک ہی ساتھ ایک ہی کلاس میں ہم نے کروا دیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، صدقہ جاریہ کے طور پر اسے شیئر کریں اور توجہ سے سنیں تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو۔ جب ہم لوگ اپنے اور آگے جیسے گزرتے جائیں گے ہمارے جو چیپٹرز بہت انٹرسٹنگ آتے جائیں گے، اور اب بہت میں نے ابھی سے نہیں بتائی ٹاپک لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا، کل جو ہم چیپٹر پڑھیں گے بیت اللہ کے انہدام کا دور جدید، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا کون سا چیپٹر ہوگا؟ مسجد حرام کی تعمیر، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر پڑھیں گے۔ تو اللہ حافظ۔